بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جو کوسچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اکنامکس کا، وہ ہے کینیز تھیوری آف انٹرسٹ۔ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری۔ اسٹوڈنٹس، ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوسچن کریں، آپ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ لکھیں۔ انٹروڈکشن کے بعد آپ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کوشش کریں لکھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے ایکسپلینیشن ود دا ہیلپ آف اسکیجول اور ود دا ہیلپ آف ڈائیگرام اور اس کی اگر کوئی لمیٹیشن وغیرہ یا ازمپشن وغیرہ ہے تو وہ آپ کریں۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری کیا ہے۔ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری ہے، جس کا دوسرا نام کینیز تھیوری آف انٹرسٹ ہے، اس کا پیر جو ہے وہ بنتا ہے ریکارڈین تھیوری آف رینٹ سے۔ ان دونوں میں سے ایک کوسچن نارملی وہ پیپر میں پوچھتا ہے۔ لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور جو ریکارڈین تھیوری آف رینٹ ہے اس کا کوسچن آلریڈی میرے چینل کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو اچھے سے لرن کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کینیز تھیوری آف انٹرسٹ کا، کینیز جو ہے وہ ایک اکانومسٹ کا نام تھا جس نے یہ بتایا کہ ریٹ آف انٹرسٹ کس طرح سے طے ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ بینک میں جائیں، بینک میں آپ جا کہتے ہیں جناب میں 1 لاکھ روپے جمع کراتا ہوں، آپ مجھے سال کے بعد جو ہے وہ کیا واپس کریں گے؟ بینک آپ کو کہتے ہیں میں آپ کو 10% جو ہے وہ ایکسٹرا واپس کروں گا، یا 8% واپس کروں گا، یا 12% واپس کروں گا۔ یہ 8، 10، 12 یہ طے کیسے ہوگا کہ کون سی پرسنٹیج ہے؟ یہ طے کیسے ہوگا؟ اسی چیز کو ایکسپلین کیا ہے کینیز نے اپنی تھیوری میں۔ کینیز یہ ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ جو پیسے ہیں نا، وہ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس نقد صورت میں رکھے۔ کوئی بھی انسان پیسے اپنے پاس نقد صورت میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے 3 طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ یہ میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے، آپ اگر ان نوٹس کو لینا چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ میرے آفیشیل نمبر پہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو یہ وہاں واٹس ایپ کر دوں گا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے پاس پیسوں کو 3 وجہ سے نقد صورت میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ پہلی وجہ اس کے پاس ہے ٹرانزیکشن موٹیو۔ کوئی بھی انسان ریگولر ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز کے لیے پیسہ اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہے۔ ٹرانزیکشن 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک اس کی ہوتی ہے جناب انکم موٹیو ٹرانزیکشن، ایک اس کی ہوتی ہے بزنس موٹیو ٹرانزیکشن۔ یہ انکم موٹیو ٹرانزیکشن کیا ہے؟ انکم موٹیو ٹرانزیکشن جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ہماری آمدنی اور ہمارے خرچوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، اس گیپ کو کور کرنے کے لیے ہم اپنے پاس پیسہ جو رکھتے ہیں وہ انکم موٹیو ہے۔ مثال دیکھیں جناب، میں بطور ٹیچر کام کر رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ بچوں نے پیسے دینے ہیں جناب پورا مہینہ پڑھنے کے بعد، تو پورا مہینہ پڑھنے کے بعد پیسے ملنے ہیں۔ ابھی مہینہ ختم ہونے میں تقریباً 10 دن فرض کریں باقی ہیں، تو یہ جو 10 دن ہے پیسے میں نے آج کام کیا ہے، آج میں نے کام کر کے اپنے پیسے کھڑے کر لیے ہیں، لیکن مجھے بچہ کہتا ہے جناب آپ کو پیسے 10 دن بعد ملیں گے۔ اب دیکھیں، انکم مجھے جا کے مل رہی ہے 10 دن بعد، میں آج کھڑا ہوں 20 تاریخ ہے، آج مجھے 30 کو پیسے ملے ہیں، تو یہ 20 سے 30 کے درمیان جو میرے خرچے ہونے ہیں وہ میں نے کہیں سے تو پورے کرنے ہیں۔ تو ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے کہ 30 تاریخ آ جائے اور 30 کو مجھے انکم مل جائے، لیکن 30 تاریخ تک پہنچنے کے لیے میرے جتنے بھی خرچے ہوں گے وہ انکم موٹیو ٹرانزیکشن ہے۔ تو مجھے انکم موٹیو ٹرانزیکشن کرنے کے لیے اپنے پاس پیسہ نقد صورت میں رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا ہے بزنس موٹیو کے لیے پیسہ پاس رکھنا۔ تو جناب بزنس موٹیو کے لیے آپ کو روزانہ بڑی ساری ضرورتیں ہو سکتی ہیں پیسوں کی، تو جب ہمیں پیسہ اپنے پاس رکھنا پڑے بزنس موٹیو کے لیے، امپلائیز کو سیلری دینے کے لیے، روزمرہ کی اخراجات کے لیے، بزنس میں بڑے سارے خرچے روز کے روز آپ کو کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ پیسہ رکھیں تو وہ بھی ٹرانزیکشن موٹیو ہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہو گئی کہ کوئی بھی شخص اپنے پاس پیسے نقد صورت میں رکھنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ ٹرانزیکشن کر سکے۔ ٹرانزیکشن کی 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی،
इनकम मोटिव ट्रांजैक्शन, बिजनेस मोटिव ट्रांजैक्शन। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, कोई भी शख्स अपने पास पैसा नकद सूरत में इसलिए रखना पसंद करता है ताकि वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बच सके, मुस्तकबिल में होने वाली नागहानी जरूरियात को वो पूरा कर सके। बीमारी आ सकती है, किसी किस्म का कोई जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है, आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इख्तियातन कुछ पैसा अपने पास नकद सूरत में रखना पसंद करते हैं। तीसरा हमारे पास है मेरे भाई स्पेकुलेटिव मोटिव। ये स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब क्या है? स्पेकुलेटिव मोटिव का ये मतलब है कि फ्यूचर में होने वाली प्राइसेस के जो कमी और बेशी है उसका फायदा उठाने के लिए हम अपने पास पैसा नकद सूरत में रखना पसंद करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो फ्यूचर में प्राइस में फ्लक्चुएशन होनी है, हो सकता है फ्यूचर में कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आप चाहते हैं यार मैं पैसा अभी अपने पास रखूं ताकि फ्यूचर की मैं जरूरियात को पूरा कर सकूं। क्या हो सकता है आप ये वेट कर रहे हैं यार फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो मैं चीज खरीदूंगा, तो भी चीज खरीदने के लिए पैसा तो पास रखना पड़ेगा। तो स्पेकुलेटिव कहते हैं सट्टाबाजी। सट्टाबाजी के लिए आप अपने पास जो पैसे नकद हालत में रखना पसंद करते हैं, ये कैनिस ने बताया। मतलब ये कि कैनिस ने 3 बातें की कि इंसान अपने पास पैसा इसलिए रखता है ताकि फ्यूचर अनसर्टेनिटी से निपटा जा सके, जिसको उसने प्रिकॉशनरी मोटिव का। उसने कहा नकद पैसा अपने पास इसलिए रखना पसंद करते हैं ताकि हम ट्रांजैक्शंस कर सकें। उसने कहा हमने नकद पैसा इसलिए अपने पास रखना पसंद करते हैं ताकि हम मुस्तकबिल के प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा सके, जिसको उसने स्पेकुलेटिव मोटिव कहा। ये तीनों बातें करने के बाद कहते हैं इंसान उस वक्त अपने पास नकद पैसे को कुर्बान करने पे तैयार हो जाता है जब आप बदले में उसे कुछ ऑफर करें। मेरे पास लाख रुपया पड़ा है इन तीनों जरूरतों के लिए, लेकिन अगर तुम मुझे कहे यार तुम इस लाख में से 70,000 मुझे दे दो, क्यों जी? मैं तुम्हें बदले में इंटरेस्ट दूंगा। ये जो मेरा क्यों जी था ना, ये था कि मैं सैक्रिफाइस अपने पैसे को उस वक्त करूंगा। नकद पैसे को अपने पास ना रखने पर उस वक्त तैयार हो जाऊंगा जब मुझे बदले में कोई इंसेंटिव ऑफर करेगा। मेरे पास लाख रुपया, मैं लाख रुपया ठीक है देने पे तैयार हो सकता हूँ, लेकिन मुझे को बताए तो सही कि मेरा फायदा क्या होगा 1 लाख रुपया देने से। तो फायदा है इंटरेस्ट। कैनिस ने ये कहा कि आप उस वक्त अपने पैसे को नकद हालत में रखना पसंद नहीं करते, या उस वक्त आप अपने पैसे की लिक्विडिटी जो है वो सैक्रिफाइस करने पे तैयार हो जाते हैं जब बदले में आपको इंटरेस्ट मिले। कितना इंटरेस्ट मिले ये तय होता है पैसे की डिमांड और सप्लाई के ऊपर। हम अगर अपने क्वेश्चन को यहाँ पर शेड्यूल की मदद से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें तो ये है कि जब मार्केट में 8% ऑफर किया जा रहा था ना इंटरेस्ट रेट, तो लोग जो है वो 50 बिलियन रुपीस अपने पास रखना पसंद कर रहे थे। और पैसे की जो सप्लाई है वो फिक्स है, क्योंकि पैसा जब एक मरतबा इशू हो गया तो वो फिक्स ही रहना, वो चेंज नहीं होना एक खास टाइम पीरियड तक। तो इसलिए पैसे की सप्लाई फिक्स है। ये 40 बिलियन है हर सूरत में, 40 बिलियन हमारी वो है पैसे की सप्लाई। अगर हम 8% ऑफर करें तो लोग 50 बिलियन रुपीस अपने पास रखना पसंद करते हैं नकद फॉर्म में। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, हम तुम्हें 10% इंटरेस्ट देंगे, तो लोग मजीद पैसा सैक्रिफाइस कर देंगे। अब लोग 45 बिलियन अपने पास रखना पसंद करेंगे। इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाए तो आप पैसे को अपने पास रखना मजीद कम कर देते हैं। आप कहते हैं यार मार्केट में इंटरेस्ट रेट ही बड़ा मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट क्योंकि ज्यादा मिल रहा है तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। और जब आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास पैसा नकद हालत में कम हो जाएगा, और आप नकद हालत में पैसा उस वक्त कम करने पे तैयार होंगे जब आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा हो। यहाँ देखिए जितना ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है आप उतनी ज्यादा पैसे की डिमांड कम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं मुझे नकद फॉर्म में पैसा नहीं चाहिए, ले जाओ। जितना ज्यादा हम इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं उतना ज्यादा हम पैसे की डिमांड को कम करते जा रहे हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं।
اپنے پاس پیسہ اتنا کم رکھ رہے ہیں جتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہمیں آفر ہو رہا ہے. بینک آپ کو کہتے ہیں تم میرے پاس پیسے جمع کرواؤ, میں تمہیں 14% سود دوں گا. آپ اپنے پاس پہلے 50 ملین رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا نہیں یار 50 کی ضرورت نہیں, 15 بینک میں جمع کروا دو. آپ نے 15 ملین بینک میں جمع کروا دیا, آپ نے صرف اپنے پاس 35 ملین رکھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ ہی بڑا آفر کیا گیا تھا, اس لیے آپ بینک میں پیسے جمع کروانے میں تیار ہو گئے. لیکن اگر بینک آپ کو کہ میں آپ کو صرف 8% سود دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں ہمارا دیا ہوا پیسہ بھی واپس کرو, اتنا کم سود, اس سے بہتر ہے ہم اپنے پاس پیسے رکھیں, تمہیں ضرور جمع کروانے. تو یہاں پر انٹرسٹ ریٹ وہاں طے ہوگا جہاں پر پیسے کی سپلائی اور پیسے کی ڈیمانڈ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں. جہاں پر پیسے کی سپلائی اور پیسے کی ڈیمانڈ برابر ہو جائے, اس ریٹ آف انٹرسٹ کو جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے. اس بات کو یہاں پر ہم سیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کس طرح سے شو کیا جائے گا ڈائیگرام کی مدد سے. تو بھائی 8 ریٹ آف انٹرسٹ ہے تو ہمارے پاس سپلائی کتنی ہے 40. ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ ہے لیکن سپلائی سیم ہے. اس کا مطلب یہ ہمارے پاس ڈیمانڈڈ سپلائی ہے, یہ ہمارے پاس ریٹ آف انٹرسٹ ہے. تو جو ہماری سپلائی ہے وہ جناب جب ہم آفر کر رہے ہیں 14% سود, اس وقت بھی جناب ہماری یہ 14 ہے سوری جی, جب ہم انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہے ہیں 14%, اس وقت بھی سپلائی جو ہے وہ 40 ہے. اگر ہم انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہے ہیں 12%, اس وقت بھی سپلائی ہماری 40 ہے. اگر ہم انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہے ہیں 8%, اس وقت بھی ہماری سپلائی 40 ہے. اگر ہم انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ مزید کم آفر کریں, ہماری سپلائی جو ہے وہ سیم کی سیم ہے. تو جناب آپ یہاں چیک کریں, جو ہمارا سپلائی کا کرو ہے وہ فکس ہے, سپلائی کا کرو بالکل اسٹریٹ ہے کیونکہ سپلائی چینج نہیں ہو رہی. آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم زیادہ ہو رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ بھی درست کرنے کی ضرورت لگی ہے. یہاں 10 آنا تھا, یہاں پر 12 ہے اور یہ جناب 14 ہے. تو ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم زیادہ ہو رہا ہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا. ہماری سپلائی بالکل فکس ہے, یہ اسٹریٹ لائن شو کر رہی ہے کہ سپلائی چینج نہیں ہو رہی. اب ہم ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں. جب 8 کا ریٹ آف انٹرسٹ تو ڈیمانڈ 50 تھی. جناب ریٹ آف انٹرسٹ 8 ہے تو ڈیمانڈ 50 ہے. آلموسٹ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پوائنٹ بن رہا ہے. ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہوا تو ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی. جناب وہ 50 سے کتنی رہ گئی, وہ 45 رہ گئی. مطلب آپ جو ہے وہ 40 اور 50 کے درمیان, تو وہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس یہ والا پوائنٹ بن جائے گا. پھر اس کے بعد ریٹ آف انٹرسٹ مزید بڑھا, ریٹ آف انٹرسٹ کتنا ہے 12 اور ڈیمانڈ کتنی ہے 40, یہ پوائنٹ بن گیا. پھر اس کے بعد ریٹ آف انٹرسٹ مزید بڑھا تو ڈیمانڈ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ہماری کم ہو گئی. تو یہ جناب 40 تھا, 40 اور 30 کے درمیان 35 ہے, تو آلموسٹ یہ پوائنٹ. یہ جو 4 پوائنٹ ہیں, ان چاروں پوائنٹس کو اگر آپ آپس میں ملا دیں تو یہ ہمارا ڈیمانڈ کا کرو ہے, یہ سپلائی کا کرو ہے. جہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی نے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹا, وہ والا جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ وہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا جو ہمارا مارکیٹ میں پرویل کرے گا. تو وہ ہمارا کیونکہ 12 ہے تو یہ میرا کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا وہ پرابلم آیا ہے, مجھے یہاں پر لکھنا چاہیے تھا جناب یہ 2 ہے, 2 کے بعد جناب آنا تھا 4, پھر جناب آنا تھا 6, پھر آنا تھا 8, پھر 10. اس طرح سے یہ تھوڑا سا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پر ہمارا جو ہے وہ یہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے ہوا ہے یہ 12 جو ہے, یہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے ہوا ہے. میں اس کو تھوڑا سا درست کیے دیتا ہوں تاکہ ہماری کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے, ہمارے پاس 4, 8, 12, 14 اور 16. تو یہ دیکھیں یہ 12 ریٹ آف انٹرسٹ ہے جہاں پر یہ سیم ہے. تو یہ جو ڈائیگرام ہے وہ بھی اس بات کو پروو کر رہی ہے کہ جب ہماری سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جس پوائنٹ پر کاٹ رہی ہیں, جس پوائنٹ پر یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو رہی ہیں, وہی انٹرسٹ مارکیٹ میں پایا جائے گا. اس کوسچن میں مزید جو ہے وہ اس کا جو حصہ ہے وہ اس کی کریٹیسزم ہے. اس کے اوپر تنقید کی گئی. کیا تنقید کی گئی کہ اس میں جناب بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیا گیا ہے. جیسا کہ جو کینیز ہے اس نے اگنور کر دیا بہت سارے بڑے بڑے فیکٹر, پورٹی, پھر اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ, اس کے علاوہ جناب اس نے جو ہے وہ
کیپٹل کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو اگنور کر دیا. اس کے علاوہ اس نے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ امیجنری چیزیں جو ہے وہ لی ہوئی ہیں. تو یہ اس کے اوپر کچھ تنقید ہے. آپ کے پاس جو اسٹڈی مٹیریل ہے آپ وہاں سے اس کو لرن کر سکتے ہیں. کوئی کوشچن ہو آپ ضرور مجھ سے کریں. آفتاب اتاری آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیں. کینز تھیوری آف انٹرسٹ کا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ کس طرح سے طے ہوتا ہے. یہ ہمیں کینز تھیوری آف انٹرسٹ بتاتا ہے. تھینک یو سو مچ. کیپ واچنگ آفتاب اتاری آفیشیل.